اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا ہے، اور یہ ایک ایسی دعا ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وضو کے موقع پر وضو کرتے ہوئے اہتمام سے اس دعا کو اللہ سے مانگا کرتے تھے۔ اس دعا میں 3 باتیں ہیں، اور ان 3 باتوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعا میں جمع فرمایا۔ انسان کی دنیا اور آخرت کی ساری ضرورتیں، تمام خیر و بھلائیاں اس کے اندر شامل ہیں۔ اللہم اغفر لی ذنبی، اے اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما دے۔ ووسع لی فی داری، اے اللہ میرے مکان اور میرے گھر کو کشادہ فرما دے۔ وبارک لی فی رزقی، اے اللہ میرے رزق میں وسعتیں اور برکتیں عطا فرما دے۔ سوچیں ایک انسان کو اس کے علاوہ اور کیا چاہیے؟ غور کریں گے تو ہمارے جو مسائل ہیں، یہ دعائیں ہمارے مسائل کا حل ہیں۔ انسان اس دنیا میں آنے کے بعد جن مسائل سے اس کو واسطہ پڑتا ہے، جن مسائل سے وہ گزرتا ہے، اس کا حل اس کے اندر موجود ہے۔ اسی لیے فرمایا الدعاء سلاح المؤمن، دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ یہ ایسا ہتھیار ہے کہ جس سے انسان کی زندگی آباد ہوتی ہے، تعمیر ہوتی ہے، اس کے حالات سدھرتے ہیں، اس کے حالات سنورتے ہیں۔ 3 مختصر باتیں ہیں۔ سب سے پہلی بات فرمائی، اے اللہ میری مغفرت فرما۔ مغفرت ہماری ضرورت ہے۔ آخرت کی ساری نعمتیں موقوف ہیں مغفرت پر۔ جب اللہ کسی بندے کو مغفرت فرماتے ہیں، معاف کر دیتے ہیں، تو پھر وہ آخرت کی ساری نعمتوں کا وہ مستحق ہوتا ہے۔ اور دوسرا جملہ ہے ووسع لی فی داری، اے اللہ میرے گھر کے اندر برکتیں عطا فرما، وسعتیں عطا فرما، کشادگی عطا فرما۔ گھروں کی وسعت، گھروں کی کشادگی اللہ سے مانگنے کی چیز ہے۔ گھروں کی وسعت، گھروں کی کشادگی کا مطلب یہ ہے کہ گھر کے اندر رہنے والے افراد وہاں آپس میں محبت سے رہیں، مل جل کر رہیں۔ اور 2 باتیں آخر کی ہماری دنیا سے متعلق۔ سب سے پہلی بات، اے اللہ میری مغفرت فرما دے، اور دوسری بات، اے اللہ میرے گھر کو کشادہ فرما دے، گھر کے اندر رہنے والے افراد میں محبتوں کی فضا قائم۔ اور تیسری بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، وبارک لی فی رزقی، اے اللہ میرے رزق میں برکتیں عطا فرما، میرا رزق بڑھا دے، میرے رزق میں کثرت فرما دے۔ یہ دعا نہیں ہے، میرے رزق میں برکتیں عطا فرما۔ جب رزق میں برکت آتی ہے تو اس کے اثرات آدمی اپنی زندگی میں دیکھتا ہے، اپنی صحت میں، اپنی کمائی میں، اپنے علم میں، اپنے عمل میں وہ